قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ پہلی آیت کریمہ ہے جس میں ایمان والوں کہہ کر ہم غلاموں سے رب نے خطاب فرمایا. یہ پہلی آیت کریمہ ہے. یعنی اس سے پیچھے جتنی بھی آیات گزری ہیں ان میں بنی اسرائیل کا ذکر، منافقوں کا ذکر، مشرکوں کا ذکر، ان کے متعلق یہ وہ پہلی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں سے خطاب فرمایا. اور ایمان افروز بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں، پہلی آیت کریمہ میں ہی رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک کے ادب کو بیان فرمایا گیا. گویا قرآن کریم کا ہم ایمان والوں سے یہ مطالبہ ہے اور سب سے پہلا مطالبہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر کرو تو انتہائی ادب بجا لاؤ کہ یہ ادب ہوگا تو تمام عبادات درست ہو جائیں گی. اگر اس بارگاہ کا ادب نہ ہوا بلکہ ادب میں کمی رہ گئی تو چاہے کتنی ہی نمازیں پڑھ لو، کتنے ہی روزے رکھ لو، ہزاروں ختم قرآن کر لو، فرمایا اگر اس ادب میں کمی رہ گئی، اس بارگاہ عالی شان میں، اس عرف اور اعلیٰ مقام میں بولا گیا بے ادبی کا ایک لفظ، فرمایا تمہاری ہزاروں سال کی بے ریا عبادت کو تباہ و برباد کر دے گا. یہ وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے. شاعر کہتا ہے ادب گاہے ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایجا. فرمایا زمین پر بارگاہ مصطفیٰ مقام ادب ہے جس کا تقدس عرش سے بھی زیادہ ہے. فرمایا یہ تو وہ جگہ ہے جہاں جنید اور بایزید جیسے بڑے بڑے اولیاء سانس اونچی لینا بھی بے ادبی تصور کرتے ہیں. یہ وہ جگہ بارگاہ مصطفیٰ ہے. اور پنجابی میں شاعر کہتا ہے قرآن وچ اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن کوئی اچا نہ دم مارے میرے یار دے بوئے. کوئی اچا نہ دم مارے. فرمایا اللہ پاک قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے اور آداب مصطفیٰ سکھا رہا ہے کہ فرمایا لوگوں میرے محبوب کی وہ بارگاہ ہے کہ اگر اس بارگاہ میں آ کر اونچی آواز بھی لی، اونچی آواز تو درکنار، اونچا سانس بھی لیا تو فرمایا اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. حضرات اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. فرمایا ہے لوگوں تم اللہ اور رسول پر ایمان لے کر آؤ. یا اللہ ایمان لائے اب کیا حکم ہے؟ فرمایا وَتُعَزِّرُوا. جب تم اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے تو اب رسول کے ایمان کا یہ تقاضا ہے وَتُعَزِّرُوا تم ان کی تعظیم کرو، وَتُوَقِّرُوا تم ان کی توقیر کرو.
اور فرمایا پھر وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کی صبح و شام پاکی بیان کرو۔ حضرات محترم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی جب وضاحت آپ نے فرمائی، فرماتے ہیں لوگوں دیکھو آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا، اور فرمایا اس کا اگلا حصہ جو لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا اس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے 3 احکام نازل فرمائے۔ پہلا حکم کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ دوسرا کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی تعظیم اور توقیر کرو۔ فرمایا تیسرا حکم رب نے ارشاد فرمایا اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس ترتیب پر اگر غور کر لیا جائے، ذرا اس ترتیب پر غور کریں کہ پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ رسول اللہ کی تعظیم کرو۔ تیسرا حکم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام رب کی پاکی بیان کرو۔ علماء نے فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذرا غور تو کیجئے ترتیب کے لحاظ سے پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ رسول اللہ پر۔ تیسرا حکم کیا ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کرو۔ علماء نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کی تعظیم کو درمیان میں رکھا۔ شروع پر اپنے ایمان کا ذکر فرمایا، لاسٹ پر اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، رسول اللہ کی تعظیم کو درمیان میں رکھا۔ فرمایا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں مدار نجات کی راہ تعظیم رسول ہے۔ یہ اگر تعظیم ہوگی تمہارا ایمان بھی قبول کیا جائے گا، یہ تعظیم ہوگی تمہاری عبادات بھی قبول کی جائیں گی۔ اگر مصطفیٰ کی تعظیم تمہارے سینوں میں نہ رہی، یاد رکھنا ہزاروں سال کی بے ریا عبادت اللہ تبارک و تعالی برباد کر دے گا۔ علماء نے فرمایا پھر ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ فرمایا علماء نے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے فرض بندہ مومن پر لازم فرمائے ہیں، توجہ کیجئے گا میں بہت ہی بڑی پیاری بات کہنے والا ہوں، جتنے بھی فرض ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بندہ مومن پر نازل فرمائے ہیں، فرمایا یہ تمام فرائض ایمان کے درخت کی شاخیں ہیں۔ یہ تمام فرائض آسان کرتا چلو، نماز فرض فرمائی، فرمایا یہ نماز ایمان کا جو درخت ہے یہ اس کی ایک شاخ ہے۔ روزہ فرض فرمایا، فرمایا یہ روزہ ایمان کے درخت کی کیا ہے؟ شاخ ہے۔ حج فرض فرمایا، فرمایا حج ایمان کا درخت ہے یہ اس کی شاخ ہے۔ زکوٰۃ فرض فرمائی، فرمایا یہ ایمان کا درخت ہے یہ اس کی شاخ ہے۔ فرمایا تمام فرائض جتنے بھی اللہ نے بندہ مومن پر نازل فرمائے ہیں، لازم فرمائے ہیں، فرمایا یہ تمام ایمان کے درخت کی شاخیں ہیں، اور ایمان کے درخت کی جڑ فرمایا یہ تعظیم رسول اللہ۔ ایمان کے درخت کی جڑ تعظیم مصطفیٰ ہے۔ شاخ خشک ہو جائے، کچھ عرصہ لگتا ہے، نئی شاخ آ جاتی ہے، درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی شاخ خشک ہو جائے دوبارہ شاخ پھٹتی ہے، درخت تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا اگر درخت کی جڑ سوکھ گئی، اگر درخت کی جڑ کو جناب اللہ دیمک لگ گئی، درخت کی جڑ اگر خشک ہو گئی،
याद रखना तुम्हारी शाखें बड़े हरी भली क्यों ना हो, तुम्हारा दरख्त अगर जड़ से कमजोर हो गया ईमान वाला तो याद रखना तुम्हारा ईमान काबिले कबूल नहीं होगा। तो याद रखना अगर शजरे ईमान की हिफाजत चाहते हो तो इसकी जड़ की हिफाजत करना, और इसकी जड़ क्या है, वो ताज़ीम मुस्तफ़ा है, वो मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम है। हज़रात मोहतरम, ये ताज़ीम मुस्तफ़ा है जो बंदे को अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बना देती है। जिस बंदे के दिल में ताज़ीम मुस्तफ़ा नहीं, भले वो हजारों साल इबादत करता रहे, सारी जिंदगी काबतुल्लाह का गिलाफ काबा पकड़कर रो रो कर दुआएं मांगता रहे, सारी जिंदगी मस्जिद हराम में नमाज़ें पढ़ता रहे, याद रखना अगर दिल में ताज़ीम मुस्तफ़ा नहीं, फरमाया ये तमाम अमाल ज़ाय कर दिए जाएंगे। ईमान के शजर की जो जड़ है, फरमाया वो ताज़ीम मुस्तफ़ा है। लोगों, इस ताज़ीम में कमी ना आने देना। दौरान खुतबा जो आयत मुबारका पढ़ी वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रही है। उलमा ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत मुबारका नाज़िल क्यों फरमाई, इसका मकसद क्या था, इसका शान नज़ूल क्या है। उलमा ने फरमाया कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सहाबा को खिताब फरमाते ना, तो जिस बात को समझने में सहाबा कराम को मुश्किल पेश आती, तो सहाबा कराम कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम राइना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारी रियायत फरमाइए। बात समझने वाली है, यानी सहाबा कराम कह रहे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत आपकी शान तो वराउल वरा है, आपके कलाम में तो किसी किस्म की कमी नहीं। फरमाया आपका कलाम तो इस शान वाला है कि ये कलाम ज़ीशान सरापा हिकमत है, आपका कलाम सरापा अज़मत है। मगर ए प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे ज़हन इस इरशाद को समझने में कमज़ोर रह गए। या रसूल अल्लाह हमारी समझ की रियायत फरमाइए, हमें बात दोबारा समझा दीजिए। देखिए ये कितने अदब वाली अल्फाज हैं, ये कितने अदब वाली बात है जो सहाबा कराम अदब में कहा करते थे। मगर जो बदबख्त यहूदी थे उनका काम था सुबह शाम मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुस्ताखियाँ करना। वो सहाबा कराम के किसी लफ्ज को जरा उल्टा करके जबानों को खींच कर मरोड़ कर ये बोला करते। कुरान यहूदी क्या कहते थे, तो कुरान कहता है, वो कहते हैं वराइना लयम बि अलसिनातिहिम, फरमाया और राइना ये यहूदी कहते हैं लेकिन जबानों को मरोड़ कर। साहबा किराम तो सीधी तरह कहते थे या रसूलल्लाह राइना, हमारी रियायत फरमाइए। ये जो यहूदी थे ये राइना को बोलते हुए ऐन को जेर देते थे और ऐन को खींचते थे। अब देखिए एक जेर देने की वजह से कितना लफ्ज चेंज हो गया। साहबा किराम कहते थे या रसूल अल्लाह राइना, हमारी रियायत फरमाइए। बदबख्त यहूदी, बदबातिन यहूदी, कम बख्त यहूदी ये कहते थे राइना, जबान को मरोड़ा, लफ्ज को खींचा, तो इसका मतलब बनता था चरवाहा, बकरियां छेड़ने वाला। अब जब उनको मना किया जाता तो वो कहते तुम भी राइना कहते हो, हम भी राइना कहते हैं, तुम कहो तो सवाब है, हम कहें तो गुनाह है। लेकिन ये बदबख्त अपने बुग़्ज़ का इजहार करते थे। सहाबा किराम कहते थे या रसूल अल्लाह हमारी रियायत फरमाइए। राइना
ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ تو یہودی کہتے تھے راعینا، اے بکریوں کے چرواہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ یہودی میرے پاک محبوب علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، محبوب کے غلاموں کے دل اس بات کو برداشت نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے غلاموں کو یہ میرا ارشاد سنا دو۔ یا اللہ کیا کہنا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، لوگوں میرے محبوب کے پاس جب تم آؤ لا تقولوا راعنا، راعنا نہیں کہنا۔ عرض کی گی یا رسول اللہ اس میں کوئی ہم نے بے ادبی تو نہیں کی، اس میں ہم نے آپ کی گستاخی تو نہیں کی، ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ آپ ہمیں بات دوبارہ سمجھا دیجئے، اللہ پاک سے پوچھئے اس کے متبادل الفاظ کیا ہے، پھر ہم کیا کہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب کے غلاموں تم راعنا کہتے ہو، یہودی الفاظ کو بگاڑتے ہیں، لفظ ایک ہی ہے بگاڑتے ہیں، میرے محبوب کی ہو جاتی ہے گستاخی، لہٰذا میں رب وہ الفاظ ہی پسند نہیں کرتا جس میں گستاخی کا کوئی شبہ پیدا ہو، لہٰذا اب یا اللہ اب ہم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیسے کریں؟ فرمایا تم راعنا نہ کہو بلکہ تم کہو وقول انظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہم پر نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ ہم پر نظر عنایت فرمائیے۔ ساتھ ہی حکم ارشاد فرما دیا گیا لوگوں یہ بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں، واسمعوا، تم کہو یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، اور پہلے ہی محبوب کے کلام کو بغور سنو، یعنی توجہ کے ساتھ سنو کہ میرے محبوب کو پاک کلام دہرانے کی زحمت ہی نہ پڑے۔ فرمایا میرے محبوب کے غلاموں تم راعنا کو چھوڑ دو، وقول انظرنا کہا کرو، انظرنا کہا کرو، یا اللہ ہم تو یہ کہہ دیا کریں گے، ان بدبخت یہودیوں کا کیا کرنا ہے؟ میرے رب نے فرمایا ان کی فکر چھوڑو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، میں نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ معلوم ہوا جو مصطفیٰ کی تعظیم نہیں کرتا میرے رب نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا یہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا، یہ حکم صحابہ کرام کے بعد ختم نہیں ہوا، فرمایا قیامت تک جتنے مومن آئیں گے سب کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ راعنا کا لفظ نہیں بولیں گے۔ جب بھی کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض و معروض کریں گے تو انظرنا کہیں گے، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کیجئے، یعنی اے ایمان والوں کہو یا رسول اللہ نظر عنایت فرمائیے۔ اہل ایمان کو قربان جائیں، قرآن میں جو سب سے پہلے خطاب فرمایا حکم ہی یہ دیا لوگوں میرے محبوب کی بارگاہ میں بے ادبی والے لفظ نہ بولنا، ان کی خدمت میں انظر کہنا، انظر نہ کہنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کیجئے۔ پھر قربان جائیے اپنے بزرگوں پر جنہوں نے ہمیں یہ عقیدہ دیا اور یہ بات دے کر گئے کہ تم جب بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں بات کرنے لگو، جب بھی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض و معروض کرنے لگو، راعنا نہ کہنا، انظر نہ کہنا، پھر یوں کہہ لینا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ اے محبوب کے غلاموں تم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بھی استغاثہ پیش کرنا تو کہنا یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے۔
اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے حبیب ہماری عرض تو سنیے، ہماری پریشانیاں تو سنیے، ہمارے دکھڑے تو سنیے، ہماری فریاد تو سنیے۔ فریاد کیا ہے؟ فرمایا اننی فی بحر غم مغرق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشانیوں کے سمندر میں غرق ہوا چاہتا ہوں، میں غرق ہو رہا ہوں، پریشانیوں کے سمندر میں میں ڈوب رہا ہوں۔ خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، یا رسول اللہ ہماری بدعمالیوں کی طرف نہ دیکھنا، یا رسول اللہ ہمارا گناہوں سے لتھڑا ہوا ہاتھ تھام لیجئے اور ہمیں مشکلوں سے نجات عطا فرما دیجئے۔ کتنا ہی پیارا عقیدہ قرآن پاک میں مومنہ کو جو پہلا خطاب دیا گیا اس میں یہ عقیدہ دیا کہ اے لوگوں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جس لفظ میں بے ادبی ہو، وہ لفظ بے ادبی کا شبہ پیدا کرتا ہو، فرمایا وہ شبہ والا لفظ بھی نہیں بولنا، بلکہ رائنا یہودی بگاڑتے ہیں، تم رائنا کو بھول جاؤ اور کہو وقول انظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ پھر ذرا آنکھوں کو بند کیجئے نا، گنبد خضرا کا ذرا جلوہ اپنے سامنے لائیے، سنہری جالیوں کو اپنے سامنے لا کر مہاجہ شریف کی طرف اپنے آپ کو کھڑا کر کے جب بندہ تنہائی میں یہ بات عرض کرے گا نا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ضرور بندے کی پریشانیوں کو دور کریں گے۔ شاعر کہتا ہے حاضر ہے در دولت پہ گدا، آنکھیں بند کیجئے اور اپنے آپ کو مدینہ پاک میں بھیجئے، مصطفیٰ کا گنبد خضرا اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے، سنہری جالیوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیجئے، اب عرض کیجئے حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیے، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیے، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیے۔ یا رسول اللہ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائیے۔ اور یا رسول اللہ ایک میں ہی نہیں، پوری امت، ساری دنیا، ساری خلقت یا رسول اللہ تکتی ہے رستہ رحمت کا، سرکار توجہ فرمائیے۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیے، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ ہماری پریشانیاں تو سنیے، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا اننی فی بحر غم مغرق، یا رسول اللہ پریشانیوں میں ڈوب رہا ہوں، پریشانیوں کے سمندر میں غرق ہو رہا ہوں، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ میرا گناہوں سے لتھڑا ہوا ہاتھ تھامیے، پریشانیوں سے نکالیے۔ وجہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی غلامی کا دم بھرتا ہوں۔ جب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح استغاثہ پیش کریں گے تو یاد رکھنا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام بندے کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ حال زار میں فریاد امتی جو کرے، حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جب بھی جہاں بھی جس علاقے میں سچے دل سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا ہے، مصطفیٰ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ حضرت علی بن مصطفیٰ عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگ ہو گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بحری جہاز پر سفر کر رہے تھے،
سفر کے دوران اچانک سمندری طوفان آ گیا، اتنا سخت طوفان کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ اب ہمارا جہاز ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ تو طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ جب بھی ایسا معاملہ بنتا تو جس کشتی میں، جس جہاز میں لوگ سوار ہوتے اور جہاز ڈوبنے کے جناب اعلیٰ مقام پر پہنچتا تو کیا کرتے کہ اپنا اپنا سامان جہاز سے اٹھاتے اور سمندر میں پھینک دیتے تاکہ جہاز کا وزن ہلکا ہو جائے اور غرق ہونے سے بچ جائے۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے ایسے ہی کیا، اپنا اپنا سامان اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اس کے باوجود بھی ہمارا جہاز ہچکولے لینے لگا، ہمیں اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ اب ڈوبے کہ ابھی ڈوبے، یعنی یہ تھی کہ اب ہماری جان بچنے کی کوئی امید نہیں۔ تو کہنے لگے کہ ہمیں خیال آیا پریشان کیوں ہوتے ہیں، پریشانی کیوں لیتے ہیں، ہم امتی کس سرکار کے ہیں، ہم اپنی سرکار کو یاد کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں امام بوصیری فالج کی حالت میں استغاثہ پیش کریں، بازو پہ فالج ہے، نعت لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، نعت کے ہدیے میں اپنی چادر مبارک پیش کرتے ہیں اور بازو پر ہاتھ پھیرتے ہیں، فالج بھی ختم ہو جاتا ہے، چادر بھی عطا کر دی جاتی ہے۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں جانور آئے تو وہ خالی نہیں لوٹتا، یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں مسلمان تو مسلمان، کافر آ جائے وہ خالی نہیں جاتا، یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ سے کوئی خالی مراد لوٹتا نہیں۔ ہم کس عالی شان کے غلام ہیں، ہم کس بادشاہ کے غلام ہیں، ہم کس عالی شان نبی کے امتی ہیں، پریشانی کس بات کی؟ آئیے مل کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا شروع کر دیا۔ البحر علا والموج طغا، من بے کس توفا ہوش ربا، منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریا اونچا ہے، دریا اونچا ہے، البحر علا والموج طغا، جو موجیں ہیں یہ طغیانی پر ہیں، من بے کس طوفا ہوش ربا، یا رسول اللہ میں اکیلا ہوں، طوفان ہوش ربا ہے، ہماری جو بیڑی ہے، ہمارا جو جہاز ہے یہ منجدار میں اب پھنس گیا ہے۔ یا رسول اللہ پھر اوپر سے پریشانی یہ ہے کہ ہوا بھی مخالف سمت پہ چل رہی ہے، ہم ڈوبنے والے ہیں، منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا۔ یا رسول اللہ بیچ دریا میں ہے، ہوا بھی مخالف سمت پر ہے، یا رسول اللہ ہماری کشتی کو کنارے لگا جانا۔ آپ فرماتے ہیں ہم عرض و معروض کر رہے تھے، اسی عرض و معروض میں ہماری آنکھیں بند تھی کہ اچانک ہمارے ساتھ ایک مغرب کا رہنے والا شخص ہمارے جہاز میں تھا، بڑا پرسکون تھا، پہلے اس کی آنکھیں بند تھی، پھر اس کی آنکھیں کھلی اور کہنے لگا اے استغاثہ پیش کرنے والوں اب خاموش ہو جاؤ، تمہاری عرضی بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو چکی ہے۔ کہنے لگا تمہاری عرضی بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو چکی ہے۔ کہا گیا کیسے؟ کہنے لگا ابھی میری آنکھ لگی تھی، تم استغاثہ پیش کر رہے تھے، ابھی میری آنکھ لگی تھی، آنکھ لگی، یہ ظاہری آنکھ بند ہوئی اور دل کی آنکھ کھلی، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی۔ جب مصطفیٰ کی زیارت ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امتی آپ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہے ہیں، آپ سے مدد مانگ رہے ہیں، یا رسول اللہ ان پر نظر کرم فرمائیے۔ جب میں نے عرض کی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صداقت کا تاجدار صدیق اکبر موجود تھے، آپ نے صدیق اکبر کی طرف اشارہ فرمایا، میں کیا دیکھتا ہوں، میری آنکھیں بند ہیں، خواب ہی کا معاملہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ
پاک کا دلبر صدیق اکبر آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہمارے جہاز کو پکڑتے ہیں، جہاز سمندر میں آتے ہیں، جہاز کو پکڑتے ہیں اور ہمارے جہاز کو پکڑ کر کنارے تک لے جاتے ہیں۔ فرمایا تم نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا ہے، اللہ نے تمہارا استغاثہ قبول کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، یہ ممکن ہی نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہم جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہمارے حال سے بھی واقف ہیں، وہ ہمارے کال سے بھی واقف ہیں، ہمارے اندرونی معاملات سے بھی واقف ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جیسے باہر سے ہیں ویسے اندر کے ہو جائیں، ہماری جیسی جلوت ہے ویسی خلوت ہو جائے، ہماری جیسی جلوہ افروزی ہے ہماری تنہائیاں بھی پاک ہو جائیں۔ جب بھی کبھی پریشانی آئے، علامہ سید شبیر حسین حافظ آبادی بڑے مشہور خطیب ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا یہ تجربہ ہے، جب بھی مجھے کوئی پریشانی آتی میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا، آنکھیں بند ہوتی تھی، پریشانی کا حل مصطفیٰ پہلے بتا دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہمارے حال سے بھی واقف ہیں، ہمارے کال سے بھی واقف ہیں۔ اپنے آپ کو اس انداز میں لائیے، اس اسٹیج پہ لائیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بھی استغاثہ پیش کریں اللہ کے حکم سے ضرور مدد فرمائیں گے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا، ملک کریم جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔